ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ اور ٹانک کے ملحقہ علاقوں میں سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ سی ٹی ڈی کے آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق مارے گئے دہشت گرد ٹانک میں بختر بند گاڑی پر حملے سمیت پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 3 کلاشنکوفز، 2 ہینڈ گرینیڈز برآمد اسلحے میں بختر بند حملے میں چھینی گئی پولیس کی 2 کلاشنکوفز بھی شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی آئی خان میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سی ٹی ڈی کی ستائش، کہا فتنۃ الہندوستان کے ناصر کے مکمل خاتمے کے لیے قوم بہادر فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ اگر ایران مظاہرین کو پھانسی دیتا ہے تو ہم بہت سخت کارروائی کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ، دعویٰ کیا کہ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، ایران میں قتل عام ان کے علم میں ہے، ایران میں ہلاکتوں کی صحیح تعداد جلد معلوم کر لیں گے۔ اس سے پہلے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے، ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو خود ہی بات سمجھنا ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری بھی جاری، کہا امریکی شہری فوری طور پر ایران سے نکل جائیں، امریکی شہری ترکی یا آرمینیا جانے پر غور کریں۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر جواب، کہا ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا مرکزی قاتل نامزد کرتے ہیں۔ روس نے کہا ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب مان پڑ رہے ہیں، ایسے میں ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملہ نہ کرے، ایسا اقدام عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ ایران کے غیر ملکی شراکت داروں کو تجارتی محصولات بڑھا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اربانی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں۔ ٹرمپ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، مقصد نظام تبدیل کرنا ہے، امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان پر چین کا رد عمل، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیل اور عرب ریاستوں کا ایران پر فی الحال حملہ نہ کرنے پر زور، امریکی ٹی وی NBC کے مطابق اسرائیل اور عربوں کا خیال ہے کہ ایرانی حکومت کو مزید کمزور کیا جائے۔ ایلان مسک نے ایران میں سٹارلنگ انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش کر دی، ایران کا سٹارلنگ ڈیوائسز بڑی تعداد میں قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسپیس ایکس نے ایران میں پہلے سے موجود مگر غیر فعال سٹارلنگ اکاؤنٹس کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، جبکہ صارفین کی سبسکرپشن فیس بھی عارضی طور پر معاف کر دی گئی ہے۔ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے واضح دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی تصدیق، جنگ اور دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق دا نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً KP میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ KP میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات، متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث تھے، دہشت گرد سرگرمیوں کے کئی واقعات میں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے KP کے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ریاست کو اس دعوے کے حق میں شواہد فراہم کرنے چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ راولپنڈی میں پیر ودائی کے علاقے میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کا اشتہاری ملزم گرفتار، پولیس کے مطابق گرفتار اشتہاری ملزم مقتولہ کا بھائی ہے۔ اشتہاری ملزم مقتولہ کے قتل جرگے اور تدفین میں شامل تھا۔ مجرم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔
خاتون کو قتل کرنے کا مقدمہ میں اب تک مقتولہ کا والد، چچا، 5 بھائی، سربراہ جرگہ اور مقتولہ کا سابق شوہر شامل ہیں۔ 19 سال کی سدرہ کو گزشتہ سال جولائی میں جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا۔ ملزمان نے مقتولہ کی تدفین کر کے قبر کے نشانات مٹا دیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا IT کے فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی عرفہ کریم کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کے ہونہار اور ذہین ترین بیٹی عرفہ کریم کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ عرفہ کریم پاکستان کی قابل فخر اور باعث ناز بیٹی تھی۔ پنجاب کے بچوں کے لیے نواز شریف IT سٹی پروجیکٹ لانچ کیا۔ نواز شریف IT سٹی کے آغاز سے پنجاب کی ہر بیٹی عرفہ کریم بنے گی۔ چترال میں امریکی شکاری نے کشمیری مارخور کا کامیاب شکار کر لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق شکاری نے ٹروفی ہنٹنگ پرمٹ $2,70,000 میں حاصل کیا۔ 52 انچ سینگوں والے خوبصورت کشمیری مارخور کو 510 میٹر فاصلے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانیوں کو متحد نہ کرتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی کشیدگی میں کمی کی کوششوں سمیت خطے میں استحکام، سیکیورٹی سے متعلق پر امن حل کی حمایت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس یا توانائی کی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب میں کہا کہ ٹیرف اصلاحات کے ذریعے پہلی بار خام مال پر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اصلاحات کا مقصد ملکی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز PWD اور پاسکو کو بند کیا گیا۔ انہیں دی گئی سبسڈی میں کرپشن ہو رہی تھی۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی سب سے بڑا خرچہ ہے۔ اس میں بہتری کے لیے ڈیٹ مینجمنٹ آفس قائم کیا گیا ہے۔ میں کراچی مرتضی وہاب کا ایک بار پھر جہانگیری روڈ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا اعلان۔ آئندہ چند ہفتوں میں پیپلز پارٹی کی جانب سے شہر کے لیے بڑا پیکیج لانے کی نوید۔ جہانگیر روڈ پر بحالی کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ روڈ کی تعمیر سے ٹریفک کی روانی اور شہری سہولتوں میں بہتری آئے گی۔ برسوں پرانے سیوریج نظام کی تبدیلی سے نکاسی آپ کے مسائل ختم ہوں گے۔ کراچی میں پانی کے مسئلے سے متعلق کہا کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو 20 سے 25 لوگ رکوا دیتے ہیں۔ ٹینکرز آج سے نہیں طویل عرصے سے چل رہے ہیں۔ 23 جنوری کو بورڈ میٹنگ میں حکمت عملی طے کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے 7 ہائیڈرنٹس ٹینڈر کیے۔ واٹر کارپوریشن کو 7 کی توسیع سے روکا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جنوری کے آخر میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق۔ 3 T20 میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 29 جنوری، دوسرا 31 جنوری اور تیسرا 1 فروری کو کھیلا جائے گا۔